بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارر کا مار کے حق کی تقریب سے خطاب، کہا پہلگام واقعے کا الزام بغیر تحقیقات سے لگایا گیا۔ بھارت داخلی مسائل کو خارجی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پنجاب میں گندم اور آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا، ذخیرہ اندوزوں نے فلور ملز کے لیے گندم کی فراہمی روک دی، صورتحال مزید خراب۔ حکومت کا ذخیرہ اندوزوں کی گندم تحویل میں لینے کا فیصلہ، قیمت 3,000 روپے فی ماہ ادا کرنے کا اعلان، آپریشن کی تیاریاں شروع۔ گندم کی وافر پیداوار کے باوجود مختلف شہروں میں قیمت 4,000 روپے فی من ہو گئی۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1,080 روپے سے تجاوز۔ ایران یا تو صحیح کام کرے گا یا ہم کام تمام کر دیں گے، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے، امریکہ کو کسی معاہدے میں جلدی نہیں، موجودہ صورتحال میں ناکہ بندی جاری ہے، ایران یورینیم کی افزودگی مکمل بند کرے گا، جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش بھی چھوڑ دے گا، پاکستان کا مذاکراتی عمل میں اہم کردار ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف شاندار شخصیات ہیں، چینی صدر سے ایران کے متعلق تفصیلی بات کروں گا، نہیں سمجھتا کہ ایران معاملے پر چینی صدر کی مدد کی ضرورت ہے، یوکرین جنگ جلد ختم ہونے والی ہے، سال کے اختتام سے پہلے چینی صدر بھی امریکہ آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے خطے کے مختلف امور کا جائزہ لیا اور اسٹریٹجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا، امریکہ اور امارات کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بھی اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کوششوں کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کے مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں، ایران سے دشمنی کی جرت کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، دنیا عملی اقدامات کرے، اس سے پہلے کہ جارے قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دے۔ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے یہ محض زمین یا وسائل کی خاطر نہیں، یہ جنگ اس وقت آنے والے دور میں اچھائی برائی کے معنی متعین کرے گی۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے، امریکہ کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے حقیقت پر پردہ اٹھا دیا۔ ایڈورڈ کیس نے سینٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت کے دوران پینٹاگون کے CFOJ پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ کانگریس مین ایڈورڈ کیس نے لڑاکا طیاروں کی تباہی سے متعلق دا وار زون ویب سائٹ کا حوالہ دیا۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق 39 روز تک جاری ایران جنگ میں امریکی فضائیہ نے 13,000 پروازیں کی، تاہم اس دوران امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے اور مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان بھی ہوا۔ برطانیہ کا آبنائے ہرمز دفاعی مشن میں شمولیت کا اعلان، لڑاکا طیارے اور بارودی سرنگیں تلاش کرنے والا خودکار نظام بھیجا جائے گا۔ برطانوی حکومت کے مطابق جنگی بحری جہاز HMS ڈریگن کا حصہ ہوگا۔ ٹائفون لڑاکا طیارے اور جدید خودکار بارودی سرنگ شکن آلات مشن میں شامل۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت $107 فی بیرل سے نیچے آ گئی، امریکی خام تیل بھی معمولی کمی کے ساتھ $101 کے قریب پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب وانگ ای سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ثالثی کردار کی مکمل حمایت کرتے ہیں، دونوں رہنماؤں میں خطے میں پائیدار امن و استحکام کی کوششوں پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا آسٹریا کی وزیر خارجہ بیاتے مائنل رائزنگ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آسٹریا کی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ ثالثی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔
عازمین حج کو ایئرپورٹ پر تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو رواں برس حج آپریشن کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق مسعود ملک کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو رواں برس مانسون کے حوالے سے تیاری پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کو پہاڑی علاقوں میں اغلاف اور فلیش فلڈز کے پیش کی اطلاع کے نظام کی تنصیب پر پیش رفت اور اس کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات دی کہ رواں برس مانسون کے لیے پیش کی تیاری کی جائے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی ایک اور سنگ میل عبور کر گئی۔ عالمی پلیٹ فارم کرپٹو سلیٹ نے کرپٹو ریگولیشنز میں پاکستان کو اسرائیل کے ہم پلہ قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ریگولیٹڈ کرپٹو کمپنیز کو بینک اکاؤنٹس کی اجازت بھی دے دی گئی۔ چیئرمین بلال بن ثاقب کہتے ہیں دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کرپٹو اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں کئی ممالک سے آگے نکل رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع۔ دیر چترال مالاکنڈ کوہستان اور بونیر میں بارش اور تیز ہواؤں کا امکان۔ مالم جبہ کالام پارا چنار اور ایبٹ آباد میں بھی چند مقامات پر بارش متوقع۔ لاہور میں بھی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ دوسری طرف کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ آج شہر قائد کا درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اٹک میں خودکش بمبار کو روک کر قیمتی جانیں بچانے والے لیاقت شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت نے لیاقت شہید کے لیے ستارہ شجاعت کی منظوری دی۔ لیاقت شہید کے اہل خانہ ستارہ شجاعت وصول کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ شہید لیاقت کی والدہ صاحبزادے اور بھائی صدر زرداری سے ستارہ شجاعت وصول کریں گے۔ شہید کے اہل خانہ کو مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد روانہ کیا گیا۔ لیاقت شہید نے اپنی جان قربان کر کے بڑے جانی نقصان سے بچایا۔ لیاقت شہید کی جرت، فرض شناسی اور قربانی پوری قوم کے لیے روشن مثال ہے۔ قوم اپنے بہادر سپوت لیاقت شہید کو سلام پیش کرتی ہے۔ ملزمہ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی کیس کی شفاف تفتیش یقینی بنانے کی ہدایت۔ انمول عرف پنکی پر اسلحہ برآمدگی کا مقدمہ بھی درج۔ مزید تفتیش کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ 2 کی سربراہی میں تحقیقات کرے گا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ تحقیقاتی کمیٹی میں 2 ڈی ایس پی، 2 ایس آئی اور 1 اسپیشل انویسٹیگیشن کا آفیسر مقرر۔ کمیٹی 15 روز میں اپنی رپورٹ مرتب کر کے جمع کروائے گی۔ پنکی کو اگر کوئی شہری مین ہول میں گرا تو سوسائٹی مالکان کو گرفتار کیا جائے گا۔ کمشنرز اب ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں فیلڈ میں نظر آئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کھری کھری سنا دی۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہر ماہ کھلے مین ہولز نہ ہونے کا بیان حلفی لینے کا حکم۔ کہا سرکاری اور نجی سکولز کی بلڈنگز پر خاص نظر رکھی جائے۔ ضلع انتظامیہ کو میرے اعتماد کی لاج رکھنی ہوگی۔ کسی کی سفارش یا اقربا پروری نہیں، صرف میرٹ پر کام ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مقامی ریونیو سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری۔